السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم ناظرین کرام، آج چوتھے پارے کے بارے میں، فورتھ جز کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم تراویح پڑھے اور اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے، کیا معنی پایا جاتا ہے، کیا مطلب پایا جاتا ہے، اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی خواہش ہوتی ہے۔ تو آئیے، بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم آج کی جو تراویح آپ نے پڑھی ہے اور چوتھا پارہ پڑھا گیا ہے، تو اس میں کیا معلومات ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم قرآن مجید سے قریب ہو جائے اور ہمارا لگاؤ بڑھتا جائے۔ یہ پارہ شروع ہوتا ہے، اس پارے کا نام ہے لن تنالوا البر، اور سورہ جو چل رہا ہے سورہ آل عمران، یعنی سورہ آل عمران کی لگ بھگ 200 آیتیں 200 آیتوں میں سے 91 آیتیں آپ کو تیسرے پارے کے اندر، آپ نے اس سے پہلے والے ویبیسوڈ میں آپ نے پڑھی ہے، سمجھی ہے، اور کچھ معلومات ہم نے دینے کی کوشش کی ہے۔ اب آیت نمبر 92 سے ہماری آگے بات چلے گی۔ ابھی بھی سورہ آل عمران میں ہی ہم سورہ آل عمران کا حصہ جاری ہے، اور ہم ہے چوتھے پارے میں۔ چوتھا پارے میں آیت نمبر 92 سے لے کر، اگر ہم 92 سے لے کر 101 تک اگر آپ غور کریں گے تو یہاں یہ مضمون، اس کا تعلق پچھلے پارے میں جو بتایا گیا وہیں سے کنٹینیوشن ہے۔ یعنی کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یہودیوں نے جو اعتراضات کیے تھے، غالباً اغلب حصہ، بہت زیادہ، یعنی کہ اس کا میکزیمم حصہ یہودیوں کے اعتراضات کے جوابات پر ہے، جبکہ سورہ آل عمران کا میکزیمم حصہ اہل کتاب میں کرسچنز جو اعتراضات کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اس سے متعلق جوابات ہے۔ تو یہ حصہ چل رہا ہے، تو اہل کتاب دونوں کو بھی خطاب کر کے بعض جگہوں پر اور کہیں الگ الگ کر کے سمجھایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 92 سے 101 تک اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے بڑا قوی ہے، اور جبکہ عیسائی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے بڑا قوی ہے۔ تو قرآن مجید نے ڈینائی کیا، انکار کیا، کہا کہ نہ تمہارا تعلق قوی ہے، نہ تمہارا تعلق قوی ہے، بلکہ امت محمدیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے بڑا قوی ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، جو فرض نمازیں ہیں، جو سنتیں اور نفل نمازیں ہیں، جب تک کہ ہم درود نہیں پڑھتے، جب تک کہ ہم صلاح نہیں بھیجتے، تو اس کے اندر ہم یہ درود پڑھتے ہیں، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہیں پر بھی آپ کو یہ آیت ملے گی فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ تم سب مل کر ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو فالو کرو۔ یہودیوں کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، عیسائیوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اور خود امت محمدیہ کو بھی، کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ملت ابیکم ابراہیم کہہ کر کے بھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ترغیب دلائی، یہاں تو ڈائریکٹ حکم دیا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جو بھی چیزیں منسوخ نہیں ہوئی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں، بہت سارے سنن ابراہیم، سنن فطرہ کے نام سے ہم کرتے ہیں، اور اسی طہارت کے مسائل میں بہت کچھ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنتیں فالو کرتے ہیں ختنہ کے اعتبار سے، اور یہاں تک قربانی کے دنوں میں بہت ساری سنتیں، اور حج کے اندر بہت سارے مناسک، اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ ہاں، جو چیزیں منسوخ ہو چکی ہیں، جو ہم
تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے مطابق ہی چلنا پڑے گا. اب سابقہ شریعتوں کے حساب سے آپ نہیں چل سکتے. جہاں پر انکار نہیں ہوا ہے، منسوخ نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ان چیزوں کو فالو کیا جا سکتا ہے جب تک ہماری شریعت میں اس کی اجازت ہونی چاہیے. یہ علماء کرام نے شرع من قبلنا کہہ کر مستقل ایک بحث کی ہے کہ کب لینا ہے اور کب نہیں لینا. اس کے اپنے اصول اور ضابطے ہیں. اور اس کے اندر جو ہمارے لیے نقطہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کا بڑا گہرا تعلق ہے سابقہ انبیاء سے، جبکہ یہودی اور کرسچنز یہ دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن گزشتہ نبیوں سے گستاخی، گزشتہ نبیوں سے نافرمانی، گزشتہ نبیوں کے باتوں کو لے کر تلاعب یعنی کھیل کود، تحریف، تبدیل، اور یہاں تک کہ نبیوں کو قتل کر دینا، نبیوں کے ساتھ گستاخی کرنا، مذاق اڑانا اور ان کے نام پر من گھڑت قصے گھڑ دینا، یہ سارے وہ حرکتیں ہیں جو ایک سنجیدہ قوم نہیں کر سکتی. لہذا ان کی سیادت چھینی گئی اور بنی اسماعیل میں سیادت اور قیادت ڈالی گئی. آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری شریعت، اب آخری وحی، اب آخری کتاب، اب آخری رسالت یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آئی، جو کہ بنی اسماعیل کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا گہرا تعلق ہے. جیسا کہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، آیت نمبر 87 پڑھتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم وما دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا وما کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. ابراہیم علیہ السلام نے بنیادوں پر جو عمارت قائم کی، وہ پہلا وہ گھر جو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے قائم کیا گیا، لوگوں کے واسطے، جو بکہ کے اندر رکھا گیا، مبارک ہے، وہ ہدایت کا ذریعہ ہے سارے عالموں کے لیے. وہاں پر نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہو جائے اس کے لیے امن ہے. اور لوگوں کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے خاطر لوگوں پر فرض کر دیا ہے حج کو، جو وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے. جو اس کا کفر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں سے بے نیاز ہے. یعنی اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور اس اہم رکن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے مناسک داخل کر دیے گئے. اب آیت نمبر 102 میں اور آیت نمبر 102 سے لے کر 120 تک اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہاں پر امت اجابت یعنی وہ امت دعویٰ، امت اجابہ. تو اب امت محمدیہ پر کچھ ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کا ذکر ہے. یعنی ہم مسلمانوں پر کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ لوگ جن تک اسلام نہیں پہنچا ان تک اسلام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پر ہمارے لیے نصیحت کر رہے ہیں، تقوی کی نصیحت کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حالت میں آئے کہ تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں رہو. نافرمانی کی حالت میں آدمی جب گناہ کرے تو یہ سوچے اگر اس حالت میں موت آ جائے تو میرا کیا ہوگا، نتیجے میں کئی برائیوں سے اس کو دور ہونے کا شوق پیدا ہو جائے گا.
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. قرآن مجید کو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر فالو کریں گے تو یقیناً اتحاد آ جائے گا، تفرقے سے بچ جائیں گے. تفرقہ انسان کو ہلاکت کے دہانے پر پہنچا دیتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ کے پاس کامیاب کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ نہیں جو ایمان لا لیے، عمل کر لیے اور سیلفش ہو گئے. نہیں، دوسروں کو بھی اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، معاشرے میں اچھائیاں پھیلاتے ہیں. خود اچھے نہیں رہتے بلکہ لوگوں کو بھی اچھائی کی طرف بلاتے ہیں. صرف صالح نہیں، مصلح بھی بنتے ہیں. لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، خیر کی طرف بلاتے ہیں، معروف پھیلاتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں. آگے آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. یہاں تک کہ اہل کتاب کو بھی بلانا ہے، حالانکہ ان پر تورات اور انجیل نازل ہوئی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ان کے لیے بھی ضروری ہے. اگر کوئی اہل کتاب یہ کہے ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، کہے کافی نہیں، کافی نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے. بغیر مانے کے نجات کا کوئی امکان نہیں ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اب کوئی بھی جب تک کہ مجھ پر ایمان نہیں لائے اس کے نجات کا کوئی سوال نہیں اٹھتا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بھی ماننا ضروری ہے. تو اہل کتاب کو بھی بلایا جائے گا. غیر اہل کتاب جو بھی کفر کی حالت میں ہے یا مسلمان ہو چکے ہیں لیکن وہ نافرمانیوں کی حالت میں، ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راستے کی طرف بلایا جائے گا. خیر امت کی ذمہ داری ہے. مسلمانوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امت وسط کہہ کر پکارا. اللہ تعالیٰ نے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ کہہ کر پکارا اور خیر امت کا لقب دیا ہے. تو جتنے سارے امتیں ان سب میں سب سے بہترین امت کا لقب ملا. کس بنیاد پر ملا ہے؟ آنر کمز وتھ ریسپانسبلٹی. اگر کہتے ہیں کہ فلاں پرنسپل ہے تو اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں واچ مین نہیں ہوں، میں پرنسپل ہوں، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ آپ کی واچ مین سے بھی زیادہ ذمہ داریاں. یہ عہدے غرور کے لیے نہیں ہے، یہ عہدے ذمہ داری ادا کرنے کے لیے. تو خیر امت لقب پا کر یہ غرور و تکبر کے لیے نہیں ہے بلکہ ذمہ داری ہے. تأمرون بالمعروف، ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف. جاب کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا. وتؤمنون باللہ، دعوت کے کام میں اتنے بزی نہ ہو جائیں کہ عقیدے کی اصلاح کی فکر نہ کرے، ایسا بھی نہ ہو. تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لانے. عقیدہ بھی اچھا ہونا ضروری ہے. عقیدہ اچھا نہیں ہے تو عمل بھی بیکار، دعوت بھی بیکار، صبر بھی بیکار ہے. یہاں پر امت کی کیا ذمہ داریاں ہیں بتا دی گئی ہے. آیت نمبر 121 سے لے کر 148 تک، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ سورہ آل عمران میں داخلی اور خارجی طور پہ جو فتنے ہیں
جو حملے ہوتے ہیں فکری اعتبار سے یا شہوتوں کے اعتبار سے، عقلی شبہات کے اعتبار سے، یا دل کے روگ شہوتوں کے اعتبار سے، شبہات اور شہوات کے اعتبار سے جو حملے ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا گیا، اور وفد نجران اور احد کے واقعات کا ذکر ہوا کہ اس دوران وفد نجران آئے تھے تاکہ شبہات کریٹ کرے، مباہلے کی دعوت دے رہے اور مسلمانوں کو پرووک کر رہے ہیں، ثابت کر رہے ہیں کہ ہم حق پر ہے۔ یہ سب باتیں کیا ہے؟ یعنی کہ اپنے آپ کو حق پہ بتانا، اور جنگ احد کے موقع پر کفار قریش حملہ کر رہے ہیں، تو ایک طرف کفار قریش کا حملہ ہے، دوسری طرف نصارہ کا حملہ ہے، تو ایک طرف شبہات والا حملہ ہے، ایک طرف بدنی جسمانی طور پر حملہ ہے۔ تو سورہ آل عمران میں دو ایسے گروہ جو مسلمانوں کو ستانے کے درپے تھے، کفار قریش کا حملہ، احد کے میدان سے جو اقتباسات ہوتے ہیں، جو سبق ہوتے ہیں سورہ آل عمران میں ذکر کیے گئے، اور وفد نجران نے اور عیسائیوں نے جو اعتراضات برپا کیے تھے ان کے بھی جوابات چلتے جا رہے ہیں۔ تو سورہ آل عمران میں اغلب طور پر غالب جو حصہ ہے وہ تو عیسائیوں کے اعتراضات کے جوابات کا ہے، ساتھ ساتھ میں احد کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور احد کے ساتھ ساتھ جنگ بدر کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھار رہے تھے۔ جنگ احد میں ہوا کیا؟ جنگ احد میں جو کہ جنگ بدر کے بعد پیش آئی، تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ تسلی کی ضرورت پڑتی ہے، تو جنگ بدر میں تھوڑے تھے تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور نتیجے میں الحمدللہ کامیابی ملی۔ جنگ احد میں اگرچہ کہ تعداد میں زیادہ تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھوڑی سی کمی رہ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جبل رومات پر کہ یہ دیکھو تیر برسانے والے اور یہاں پر تیر چلانے والوں کی اس پہاڑ پر تم کو رہنا ہے، اگرچہ کہ تم دیکھو کہ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہونے والا ہے لیکن یہاں سے نہیں ہٹنا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوئی تو کیا ہوا؟ نتیجہ نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تک حملہ ہوا، اتنا حملہ ہوا کہ پتھر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشان مبارک پر، گال مبارک پر لگا تو خون پھٹا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشان مبارک پھٹ گئی، گالے مبارک پھٹ گئے اور خون رسنے لگا، خون بہنے لگا۔ یہ سب تکلیفیں آئی۔ صحابہ اکرام، بہت سارے صحابہ اکرام شہدائے احد، آپ جانتے ہیں کہ کتنے، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اگر واقعہ دیکھیں، یا احد کے پاس جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر شہداء کی ایک بہت بڑی تعداد ہوئی۔ آخر شہید کیسے ہو گئے؟ اس کے پیچھے ایک نافرمانی ہوئی، یعنی کہ ایک چھوٹی سی نافرمانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھی ہم کو نقصان میں پہنچا سکتی ہے، آخرت میں تو پہنچائے گی، دنیا میں بھی۔ اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں، ہم کہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ عقیدے کے اندر غور کریں، عبادات کے اندر غور کریں، معاملات کے اندر غور کریں، اخلاقیات میں غور کریں، ہمارے پورے معاملات داریہ سیاسیات میں ہر جگہ غور کر کے دیکھیں کہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو رہی ہے۔ مرسیلیسلی، کھرچ کے، بے دردی کے ساتھ ان ساری مخالفتوں کو نکال کر اپنی زندگیوں سے پھینکے، ورنہ یہ مخالفتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں نقصان پہنچا سکتی۔ یہ سب ہمارے لیے سبق ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اور آیت نمبر 132 میں یہ بتایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی وہاں پر رحمت میں کمی ہو جائے گی، نقصان ہو سکتا ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ متقیوں کے لیے جنت سجا دی گئی ہے، مغفرت کی طرف دوڑو، اس جنت کی طرف دوڑو جس کی کشادگی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ وہ متقی کون ہے جن کے لیے جنت سجا دی گئی؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ جو اچھے حالات میں، برے حالات میں، تنگی میں، وسعت میں اللہ کی راہ میں خیرات کرتے، یہ ہے وہ متقین جن کے لیے جنت سجا کر رکھ دی گئی ہے۔ اور ان کی صفتیں کیا ہوتی ہے؟ غصے کو پی جانے والے، معاف کر دینے والے، اور احسان حسن سلوک کرنے والے۔ جیسا کہ امام زین العابدین کی لونڈی نے قصہ سناتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ مجھ سے پانی گر گیا، امام صاحب کو غصہ آیا، جیسے غصہ آیا چہرہ بدلنے لگا، تو پھر میں نے پڑھ دیا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، تو اچانک وہ ٹھنڈے ہو گئے۔ پھر دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اندر اندر کچھ تکلیف ہو، والعافین عن الناس، اوپر سے بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور اندر سے بھی دل میں معاف کر دینے والے اچھے ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ دل میں رکھ لیتے ہیں خالی اوپر سے معاف کرتے ہیں، نہیں، مکمل تقوی نہیں ملا آپ کو، اندر سے بھی معاف کر دو۔ والعافین عن الناس، پھر اس کے بعد دل سے بھی انہوں نے معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں دل سے بھی معاف کر دیا۔ پھر اس کے بعد کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ تو حسن سلوک کرنے والوں کو پسند۔ یہ آیت پڑھے تو امام زین العابدین نے سوچا کہ اب حسن سلوک ہی ہے کہ اس لونڈی کو آزاد کر دیا جائے، تو انہوں نے آزاد کر دیا۔ دیکھا آپ نے، ایک اچھے عمل کی وجہ سے ایک عورت آزاد ہو گئی، اب آزاد ہو گئی۔ لونڈی سے آزاد ہو جانا ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس زمانے کے لونڈی کے پاس بھی کتنا علم تھا، دیکھیے آپ، کتنا علم تھا، دیکھیے کہ آیتوں سے استدلال کر رہے ہیں اور امام صاحب کو غصے سے باہر نکال رہے ہیں۔ یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتا ہے ماحول۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ یہاں پر ہمارے لیے کیا اطاعت کی بات کی جا رہی ہے، اطاعت کی بات کی جا رہی ہے۔ کیوں اطاعت ضروری ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ جنگ احد کے اندر ہمیں بڑے نقصانات اٹھانے پڑے، تو زندگی بھر بھی نقصانات سے بچنا ہے تو پھر اطاعت کی زندگی میں ہمیں آنا پڑے گا۔ اور آیت نمبر 149 سے لے کر 189 میں، اب کوئی اتنا بڑا معرکہ ہے احد کا، تو ظاہر بات ہے اس کا کچھ فیڈ بیک ہونا چاہیے، اس کے بعد کچھ انالیسس ہونا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنگ احد کے دوران جو کچھ بھی ہوا، پہلے تو جنگ احد کے تفصیلات بتائی گئی، پھر اس کے بعد جنگ احد کے دوران جو اطاعت کے مسئلے میں پرابلم پیش آئے اس کی نصیحت کی گئی، پھر آخری میں جنگ احد میں جو نقصان ہوا مسلمانوں کو تسلی دی گئی، کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد آیت نمبر 149 سے لے کر 189 کے درمیان شورا پر ابھارا گیا، مشورے کی زندگی، اطاعت کی زندگی، دشمنوں سے رازداری کی محبت نہیں رکھ سکتے، اور اسی طریقے سے آپس میں تنازع کریں گے، اختلافات کریں گے تو بہت سارے نقصانات ہو جائیں گے۔ اسباب ہزیمت کیا، آخر کیا ہوا کہ جس کی وجہ سے احد میں تم کو نقصانات ملے، یہ بھی ڈسکس کیا گیا۔ اور ان آیتوں کے اندر منافقوں سے دور رہنے کے لیے بھی کہا گیا، منافقوں کی کچھ صفتیں بتائی گئی، اور یہ بھی بتایا گیا بعد میں کہ مال اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے۔ مال اچھا کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے راہ میں وہ مفید ثابت ہوتا ہے، لیکن وہ مال برا ہوتا ہے جس مال کی محبت میں آ کر بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ سے دور ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بتا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 190 سے لے کر 200 کے درمیان، آیت نمبر 190 سے لے کر 200 کے درمیان، یعنی کہ تقریباً آیت نمبر 200 کے درمیان میں ہم کو یہ تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ اولو الالباب کون ہوتے ہیں؟ جو عقل مند ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو چلتے پھرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور کہتے تھے ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ عقل مندوں کی نشانیاں ہیں، یہ عقل جو کائنات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کر کے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اپنا ایمان بڑھاتے ہیں، اللہ کے انکار سے، الحاد سے اور شک سے، یہ سب چیزوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کے لیے ہو جاتے ہیں۔ عقل مند لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے سچے خالق کو پا لیا۔ اس سے بڑھ کر اور عقل مندی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑھ کر کیا بیوقوفی ہوگی کہ آدمی اپنے حقیقی خالق کو نہ پہچان سکے۔ اور اس کے بعد سورہ ختم ہو رہا ہے یہاں پر،
اور یہاں پر خاتمہ بالخیر کی بات ہو رہی ہے۔ خاتمہ بالخیر کیا ہے کہ جو لوگ دنیا ہی کو سب سمجھ رہے ہیں ان کے لیے ان کو کہا گیا متاع قلیل، یہ تو متاع ہے۔ متاع مانے جو کچھ دن جس سے فائدہ اٹھاتے پھر بعد میں ختم ہو جاتی ہے۔ برش ہے، کچھ دنوں کے بعد آپ دوسرا برش لا لیتے ہیں۔ تو پوری دنیا کی زندگی بھی ایسی ہے، کتنا بھی اچھے آپ کو کھانے پکانے رہنے سہنے اور مال دنیا گزارنے کے اسباب مہیا نہ ہو جائے، لیکن وہ زائل ہونے والے ہیں۔ لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جو چیزیں ہیں وہ نزلاً، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی زبردست مہمان نوازی ہونے والی ہے، اور جو کچھ ابرار کے لیے ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس باقی رہنے والا ہے، یہ بتا دیا گیا۔ تو سورہ کا اختتام میں یہ بتا دیا جا رہا ہے کہ خاتمہ بالخیر کیا ہوتا ہے، خاتمہ بالشر کیا ہوتا ہے۔ جو دنیا ہی کو سب سمجھتے ہیں آخر میں ان کا خاتمہ کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ جو دنیا کو نہیں بلکہ آخرت کو اصل سمجھتے ہیں اور دنیا کو ایک اسباب میں سے ایک سبب سمجھتے ہیں، اور کچھ یہاں پر اسلام کے دائرے میں رہ کر اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل ٹھکانہ اصل منزل آخرت کو اور اصل کامیابی آخرت کو سمجھتے ہیں، یہ لوگ دراصل کامیاب ہیں۔ اس کے بعد سورہ نساء کا شروع ہوتی ہے۔ سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 1 سے لے کر 29 تک عورتوں کے مسائل، کمزوروں کے مسائل، یتیموں کے مسائل، اور یہاں تک کہ توبہ کب قبول ہوتی ہے اور توبہ کب قبول نہیں ہوتی وہ بھی بتا دیا۔ آیت نمبر 11 اور 12 میں ترکے کے مسائل ہیں، اللہ کے حدود کے مسائل ہیں، اور آیت نمبر 19 سے لے کر لگ بھگ آیت نمبر 28 تک عورت یعنی محرمات کی بحث ہے کہ کن سے شادی ہو سکتی ہے، کن سے شادی نہیں ہو سکتی، یعنی آپ کہتے ہیں اسرہ فیملی سسٹم سے متعلق جو گفتگو ہو سکتی ہے، مہر کے مسائل ہیں، اور اسی طریقے سے ماں کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، خواتین کے ساتھ یعنی تکریم المرأہ، عورت کی عزت کے بارے میں گفتگو ہوئی، عورت کے حقوق کے بارے میں کہ عورت کو جینے کا حق ہے، عورت کو سماجی حقوق ہے، یہاں تک کہ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ کہہ کر بتایا گیا عورت کی حریت کو نہیں چھین سکتے، عورت کا فریڈم نہیں چھین سکتے، کوئی زبردستی کر کے عورت کو اللہ نے جو آزادی دی ہے اس آزادی کو بھی نہیں چھین سکتے۔ انشاءاللہ اور بھی باتیں میں آپ کو اس کے بعد کے پارے اور بعد کے جز میں جو آئیں گے انشاءاللہ میں آپ کو پیش کرنے کے ساتھ حاصل کروں گا جب ہم 5واں پارہ ٹچ کریں گے۔ آج ہم 4تھے پارے کے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پر غور و فکر کر کے اس کے مطابق پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی اور نافذ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔